ہَوس اور دولت کیسے انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور کیسے انسان سے جرم کرواتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلیں جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گجرات کے ساتھ ایک شہر ہے جس کا نام ہے سادھو شہر۔ ناظرین گرامی، سدھو سادھو نام شہر کے ایریے میں ایک پاٹل فیملی رہتی ہے، جس میں شوہر کا نام نادیر پاٹل بائی ہوتا ہے، بیوی کا نام پستا پاٹل ہوتا ہے اور بیٹے کا نام جگر پاٹل ہوتا ہے، اور ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے، اس کا نام کنرا پاٹل ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 4 پریوار کی فیملی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بیٹا جو جگر پاٹل ہوتا ہے اس کی شادی بھی ابھی ہوتی ہے، اور اس کی بیوی بوبی پاٹل نام کی ایک عورت ہوتی ہے، اور اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ ناظرین، ان کی فیملی کا اچھے سے گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے جگر پاٹل جو کہ لڑکا ہوتا ہے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے جی اس کے جگر کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو کوئی بیماری سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہے مسئلہ کیا، کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ جس بھی ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں لڑکے کی طبیعت بھی دن بہ دن خراب ہوتی جاتی ہے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے اور کیا مسئلہ نہیں ہے۔ روز نئے سے نیا ڈاکٹر چینج کیا جاتا ہے، نئے سے نیا ڈاکٹر تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن سمجھ پھر بھی نہیں آتی کہ آخر لڑکے کو کیا مسئلہ ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ڈاکٹر علاج کر کے تھک جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، ہر چیز کے سیمپل لیتے ہیں، بلڈ سیمپل اکٹھے کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی چیز نکل کے سامنے نہیں آتی۔ کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ لڑکی کو یا اس لڑکے کو مسئلہ کیا ہے۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یوں ہے کہ اسے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں لڑکے کو دورے پڑتے پڑتے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک دن سب لوگ اکٹھے پلان بناتے ہیں کہ کیوں نہ ہم گاؤں چلتے ہیں جہاں پہ تایا جی کا بھی گھر ہے، وہاں پہ جا کے ہم مندر میں جائیں گے اور سارے لوگ جا کے پوجا کریں گے، اور وہاں پہ ہماری بھائی جگر پٹیل کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ سارے اس چیز کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، گاؤں جاتے ہیں۔ ابھی گاؤں جا کے رکی ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب کو پھر دورہ پڑتا ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں مجھے دورہ پڑا ہے جی، ہاسپٹل جانے کے لیے بھاگا جاتا ہے، لیکن گاڑی کی چابی نہیں ملتی۔ ایک گاڑی کی چابی نہیں ملتی، اتنے میں اس کی بہن جو کنر پٹیل ہوتی ہے وہ کہتی میرے پاس ایک میڈیسن ہے، وہ کھا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہاری طبیعت پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ بھائی منع بھی کرتا ہے، لیکن بہن زبردستی میڈیسن وہ کھلا دیتی ہے، جس سے اور بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جلدی اسے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، لیکن ہاسپٹل جاتے ہی وہ دم توڑ دیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اب گھر والے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کروا لو، مرنے کی وجہ پتہ چل جائے گی، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ 7-8 ماہ سے اس کی طبیعت خراب تھی، گلوکوز کا پانی پی رہا تھا، ہمیں پتہ تھا کمزوری تھی کافی زیادہ، اس کا کوئی بھی آرگن اچھے سے کام نہیں کر رہا تھا، گلوکوز کے پانی کے اوپر زندہ تھا، اس لیے بس مر گیا۔ پوسٹ مارٹم ویسے بھی گھر والے کروانا نہیں چاہتے، جب بھی کوئی ان کا پیارا فوت ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں مزید اذیت اسے کیا دیں، ایسے وہ پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے اور اسے انتم سنسکار اس کا کر دیتے ہیں۔ اب وہ گھر آتے ہیں، گھر آ کے ناظرین کچھ دن بعد ان کا جو بھابھی ہوتی ہے بوبی پٹیل، جگر پٹیل کی بیوی، اس کی بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب پہلے شوہر فوت ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد اب اس کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ اس کو بھی ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، اس کو چیک اپ کروا رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے اس کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو جو کنر پٹیل ہوتی ہے وہ بھاگ کے اپنے تایا ابو کے پاس آتی ہے، جن کے گھر وہ مہمان بن کے آئے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھیا کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، آپ جلدی اسے ہاسپٹل لے کے جائیں۔ اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ رستے میں دم توڑ دیتی ہے۔ اب جو جگر پٹیل کا باپ ہوتا ہے وہ بونی پٹیل جو جگر پٹیل کی بیوی ہوتی ہے وہ گھر آتی ہے، تو اسے کہتا ہے بیٹی تم اپنے ماں باپ کو منگواؤ اور اپنے مائکے چلی جاؤ، یہاں پہ تمہارا رہنا سیف نہیں ہے۔ وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہے، تو وہ جو جگر پٹیل کا باپ ہوتا ہے وہ نوٹس کرتا ہے کہ میری بیٹی جو کنر پٹیل ہے اسے اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اس کے بھائی کی بیٹی بھی فوت ہو گئی ہے اور اس کا بھائی بھی وفات پا چکا ہے، اور وہ کافی زیادہ خوش ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی بیٹی فوت ہو گئی اور تو کافی زیادہ خوش ہے، کہیں تو نے ہی تو نہیں اپنے بھائی کو اور اپنی بھتیجی کو قتل کر دیا؟ وہ کہتی ہے آگے سے صاف کہ ہاں میں نے قتل کیا۔ باپ کو یہ امید نہیں تھی نادر پٹیل کو کہ بیٹی یہ جواب دے گی، لیکن اب باپ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر اس کا کیا کروں، اپنے بیٹے کو انصاف دلاؤں یا ایک ہی بیٹی بچی ہے اس کی جان بچاؤں، اسے جیل سے بچاؤں۔ خیر وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو انصاف دلواؤں گا۔ یوں وہ حوالات میں جاتا ہے
اور جا کے تھانے میں FIR درج کروا دیتا ہے۔ FIR درج ہونے کے بعد کندرا پٹیل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ کندرا پٹیل جو ہوتی ہے یہ ڈینٹسٹ ہوتی ہے، ڈاکٹر ہوتی ہے دانتوں کی، اور یہ اس کی بھابھی جو بونی پٹیل ہوتی ہے یہ بھی ڈینٹسٹ ہوتی ہے، ڈاکٹر ہوتی ہے دانتوں کی۔ تو یہ ناظرین گرامی یہ دونوں ہی ڈاکٹر ہوتی ہیں، لیکن الگ الگ جہاں پہ ان کی کلیننگ ہوتی ہیں۔ یہ جو کندرا پٹیل ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے اپنے بھائی کا قتل کیوں کیا، تب یہ کنونس کرتی کیمرے کے سامنے کہ جب میں بچپن میں پیدا ہوئی تو میرے بھائی کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی، مجھے کم دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرے دل میں جلن پیدا ہونی شروع ہوگی، اور آہستہ آہستہ یہ جلن اس حد تک بڑھتی گئی کہ ایک دن مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گی، لیکن قتل تو میں نہ کر سکی، اتنے میں بھائی جوان ہو گیا، اس کی شادی ہوگی، مزید اسے امپورٹنس دینا شروع ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی آئی، بیوی آنے کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تو مزید اسے بھی امپورٹنس دینا شروع ہو گئے۔ تو میرے دل میں خیال تو پہلے ہی تھا ان کو قتل کرنے کا، پھر میں نے سوچا کیوں نہ قتل کر دیا جائے، تو ان کی جتنی بھی جائیداد باپ کی بچے گی وہ ساری میری ہی ہو جائے گی، تو بھابھی کو بھی اور بھتیجی کو بھی اور بھائی کو بھی، تینوں کو رستے سے ہٹا دیتی ہوں۔ اس لیے میں نے قتل کا پلان بنایا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے قتل کیسے کیا جائے۔ تو ایک بیج ہوتا ہے، اب ڈاکٹر وہ خود تھی، اس نے تجربہ کیا کہ کس چیز کے اوپر کون سا کیمیکل ری ایکشن جلدی کرتا ہے اور کون سا کیمیکل کم آہستہ آہستہ ری ایکشن کرتا ہے، لہٰذا اس نے سونا صاف کرنے والا جو سنائٹ ہوتا ہے وہ سنائٹ 2 سونار سے دوستی لگا کے الگ الگ طریقے سے منگوایا کہ میں نے ایک لڑکے کو سونے کا دانت لگوانا ہے، اور یوں اس نے یہ سنائٹ 2 کیپسولوں میں الگ الگ بھر لیا، اور بھر کے پیلے کلر کے کیپسولوں میں اور لال کلر کے کیپسولوں میں بھر کے رکھ لیا۔ یوں ناظرین گرامی اس نے رکشے والے سے گاؤں سے ایک بیج منگوایا جو کہ عام ہی بیج گھر میں سے مل جاتا ہے۔ ان بیج کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری نہیں دے سکتا کیونکہ یہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ورزی ہوگی۔ یوں ناظرین گرامی وہ بیج کا پانی ابالتی اور پانی ابال کے اپنے بھائی کو پلاتی رہتی ہے، ایسے آہستہ آہستہ کر کے اس کا بھائی مرنا شروع ہو گیا، اور آخری دن جو اس نے بھائی کی طبیعت خراب ہونے پہ اس کو میڈیسن دی تھی، وہی کیپسول دیے تھے جس کو کھا کے اس کے بھائی کی طبیعت مزید زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ایک کیپسول اس نے اس کی بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، جیسے ہی وہ کیپسول اس کی بیٹی کے منہ میں گھل کے وہ سنائٹ اس کے اندر گیا، وہ بھی زہر پھیل گیا اور اس کی بیٹی بھی ایسے ہی مر گئی۔ جب یہ سارا بیان پولیس والوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کر لیا تو چارج شیٹ بنائی گئی اور جج کے سامنے اس کو پیش کر دیا گیا۔ یو سیشن کورٹ نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، لیکن ناظرین گرامی ہائی کورٹ میں اس نے اپیل دائر کر دی جس میں 5 مہینے بعد اسے بیل مل گئی۔ بیل ملنے کے بعد اس نے پٹیشن دائر کری ہوئی تھی کہ اس کی سزا میں کمی کری جائے۔ یوں ناظرین گرامی ہائی کورٹ نے اسے آرڈر دیا کہ اپنا پاسپورٹ وغیرہ عدالت میں جمع کروا دو۔ اس کے وکیل نے اسے بولا کہ پاسپورٹ وغیرہ عدالت میں جمع کروا دو، لیکن اس نے اپنی وکیل سے بولا کہ میں عدالت میں پاسپورٹ وغیرہ جمع نہیں کرواؤں گی، تم نقلی گواہ بناؤ اور عدالت کو یہ بولو کہ اس کے بعد پاسپورٹ وغیرہ ہے نہیں۔ لیکن وکیل نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تب اس نے وکیل کو بھی دھمکی لگائی کہ میرے پاس وہ زہر ابھی بھی پڑا ہوا ہے، میں تمہیں بھی دے دوں گی اور تمہارے بچوں کو بھی دے کے قتل کر دوں گی ورنہ تم میری بات مانو۔ اس چیز کو لے کے وکیل بھی کافی زیادہ ڈر گئی اور اس نے بھی تھانے میں جا کے اس کے خلاف FIR درج کروا دی۔ یوں ہائی کورٹ نے اسے اریسٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب وہ اریسٹ ہو چکی، لیکن ناظرین گرامی اریسٹ ہونے کے 4 مہینے بعد پھر اسے بیل مل گئی۔ اب بھی وہ بیل میں باہر بھی گھوم رہی ہے اور آزاد گھوم رہی ہے، بیل کے اوپر ہے، اور عمر قید کی اسے سزا ملی ہوئی تھی، لیکن ہائی کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے۔ اس نے جو اپیل دائر کری ہوئی تھی، بیل اسے مل چکی ہے۔ بیل ملنے کے بعد اب وہ اپنا کیس لڑ رہی ہے اور اچھے سے اچھا اس نے وکیل کر رکھا ہے۔ آگے جو بنے گا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔